آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہمہ ہمی کا ماحول ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ رشوت کا ماحول ہے، اللہ اکبر، سود عام ہو چکا ہے، زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، شراب خوری عام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حالت یہ ہے کہ اب لوگ موت کو بیچ رہے ہیں، موت کو خرید رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ پوری دنیا سے امن و سکون غارت ہوتا جا رہا ہے۔ سکون کے متلاشی انسان سکون کے لیے آواز لگا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو تو دنیا اعتدال پر آ جائے گی، کوئی کہتا ہے یہ کرو تو دنیا کے اندر امن و سکون ہو جائے گا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق کیوں ادا نہیں کر رہا ہے؟ چچا بھتیجے کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھتیجا چچا کا احترام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ماں باپ کی حق تلفیاں کیوں ہو رہی ہے؟ ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو الگ الگ مفکرین الگ الگ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر اسلام کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہم ان باتوں کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے ان ساری چیزوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہو چکے ہیں، اللہ کے خوف سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جب دلوں سے خشیت ربانی نکل جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور جب دلوں سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان کاروبار میں دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ چاہے جتنی ہی ڈگریاں ہوں، لیکن اگر دل میں خشیت ربانی نہیں تو وہ لوگوں کو دھوکہ ہی دے گا، لوگوں کے ساتھ فریب ہی کرے گا۔ اس لیے کہ ایک چیز ہے جسے خشیت ربانی کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور کہتے ہیں۔ یہ ہر گناہ سے انسان کو روک لیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کی بجائے خدا خانے کو آباد کرتا ہے۔ اس کے قدم گناہوں کے اڈوں کی طرف بڑھنے کی بجائے اس کے قدم اللہ کی عبادت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنے کی بجائے ان ہاتھوں سے جو قدرت نے اسے ہاتھ عطا کیے ہیں، ان ہاتھوں سے ظلم کرنے کی بجائے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بات اتنی ہے اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان اپنی آنکھوں کو آوارہ نہیں کرتا بلکہ اس کی آنکھیں جھک جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں یہ تصور رہتا ہے اللہ رب العزت ان آنکھوں کے متعلق سوال کرے گا، ان کانوں کے متعلق سوال کرے گا۔ بات کیا ہے؟ دلوں سے اللہ کی خشیت نکل گئی، اور خشیت نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ اللہ کا خوف کس کے دل میں ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پتا چلا خشیت ربانی اہل علم کے دل میں پیدا ہوتی ہے، علم والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب دلوں میں خشیت ربانی پیدا کرنا چاہو تو علم کی طرف پیش قدمی کرو، علم کی طرف آگے بڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، علم کی وجہ سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ علم نہیں، اللہ اکبر، جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جس کو مسلمان حاصل کرتے ہیں۔ کوئی علم برا نہیں ہے، لیکن سارے علوم سے پہلے انسان علم دین حاصل کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسے قرآن کا علم ہوگا، اسے حدیث رسول کا علم ہوگا، اور قرآن و حدیث کے علم
علم کے بعد انسان ڈاکٹر بنے گا تو پھر وہ کڈنی چوری نہیں کرے گا. انسان اللہ اکبر اگر حدیث رسول پڑھنے کے بعد وکیل بنے گا تو پھر وہ قاتل کو اللہ اکبر آزاد کرانے کی فکر کرنے کی بجائے وہ قاتل کو سزا دلوانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ جب وہ کسی قاتل کی حمایت کے لیے زبان کھولنا چاہے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا یاد آئے گا, تو وہ کسی پہ ظلم کرنے کی بجائے وہ مظلوم کا ساتھی بننے کی کوشش کرے گا.